رات میں جب 2 بجے 1 بجے دودھ پینے کا تمہارا حوصلہ ہوتا تھا، تم دودھ کے پیاسے ہوتے پریشان ہوتے تھے، تو میں نے تمہارے منہ میں کبھی چھاتی نہیں لگا دیا۔ پہلے میں نے غور کیا کہ میرا وضو ہے کہ نہیں، میرا وضو ہے کہ نہیں۔ میں پہلے وضو کرتی تھی، نہا دھو کے وضو کر کے بیٹھتی تھی، تب تمہارے منہ میں اپنا دودھ لگاتی تھی۔ جس کا بیٹا ایسا پاکیزہ دودھ پے گا، مرد میدان ہوگا، غازی ہوگا، مجاہد ہوگا، شہید ہوگا، بھگیا نہ ہوگا، لڑائیا ہوگا۔ پھر کیسے کہہ رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہیں؟ بس عبدالکریم کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جاؤ دیکھو کہیں ڈھونڈو۔ ماشاءاللہ حضرت عبدالکریم رحمۃ اللہ گئے، اور گئے جانے کے بعد ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ لگا عبدالکریم ایک ٹکڑی لیے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ محض کر رہا تھا حضرت عبدالکریم، حضرت احمد شاہ ابدالی، دونوں کے دونوں اپنے کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا عبدالکریم لڑ رہے ہیں اور چھوٹی سی ٹکڑی سے لڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، کہا بھائی تم ایسے کیسے؟ کہا خدا کا شکر ہے ہم ادھر نکل آئے، ان لوگوں نے ہم کو گھیر لیا ہے، ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں نے ہم لوگوں کو سلام دی۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کا حال دیکھو، یہ اپنے بیٹوں کو دودھ ہی نہیں پلانا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں دودھ پلانے سے ہماری کمزوری ہو جائے۔ کمزوری نہیں، تم نہیں کمزور ہوگی، تمہارا بیٹا بھی نہیں کمزور ہوگا۔ آج کس کا دودھ ہے؟ شام کو آیا ہے ڈیوٹی سے، باپ سے کہا کہ دودھ کا انتظام کیا، کہا کہاں کہیں کہ ڈبہ والا لے ہو۔ اب آپ بتائیے، لڑائی پہلے ہوتی تھی تو لڑکے لڑتے تھے، کہتے تھے اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو آؤ، تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو آؤ۔ وہ بیچارہ کہتا تھا آؤ دیکھا جائے، چاہے چت چاہے پٹ۔ آج اگر کوئی کہہ دے اپنی اماں کا اگر دودھ پہ، تو آج بھاگے گا، لڑے گئے، اللہ کا شکر ہم اپنے اماں کا ہم تو ڈبہ کا پیا۔ تو میرے دوستو وہی کھاؤ جس کھانے سے تمہارے ایمان میں روشنی پیدا ہو۔ وہ اسے اپنے بیٹوں کو پیش کرتی تھی خدا کے راہ میں، ہم نے دیکھا سبحان اللہ لکھا ہوا ہے حضرت عمرو بن جموح بہت بڑے بہادر لڑاکا تھے، لیکن ایک پیر کے کمزور تھے، ایک پیر ان کا کمزور تھا۔ ان کی بیوی نے کہا، ان کے پریوار کے لوگوں نے کہا کیا تم لڑنے جاؤ گے؟ کہاں جائیں؟ کہ نہیں جاؤ، تم چلے جاؤ، گھر میں رکھاؤ جائے، تمہارا لڑنا مناسب نہیں ہے، تم کمزور ایسے ہی، ایک تو نیم دوسرے کریلا چلے نہیں پو تم۔ تو لڑکے نے کہا ابا ہم چلیں گے آپ کے ساتھ میں، کہا نہیں کون جاؤ۔ ماشاءاللہ وہ گئے، اور جانے کے بعد بیوی نے اشارہ کیا تو وہاں لوگوں نے سمجھایا کہ تم کمزور ہو، لوٹ جاؤ۔ لوٹ آئے تو بیوی نے کہا کیسے لوٹے؟ کہ ہم کو لوگوں نے منع کیا نہ جاؤ۔ ارے کہا تو اپن جان بچائے کے بھاگ جاؤ۔ ہے کوئی اسی عورت تانا دینے والی؟ رمضان شریف روزہ نہیں رکھتا ہے، بیوی نے کہا روزہ نہیں رکھا، نہیں رہے، ارے رہا دیو کہا گئے، کہا دنیا روزے تانا کو نہیں مارتی، مگر اس بیوی نے تانا مارا۔ گئے اور جانے کے بعد میرے رسول کی بارگاہ پہنچتے ہیں، لوگوں نے کہا عمرو بن جموح تمہارا پیر کمزور ہے، تم بدن کے کمزور ہو، جنگ نہ کر لوٹ جاؤ۔ کہا نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے ان کو منع کر دیا، جانے کے لیے منع کر دیا۔ آخر کار یہ چپکے سے ہمارے رسول کی بارگاہ میں گئے، سبحان اللہ، پیارے نبی کی بارگاہ میں کہا یا حبیب اللہ ہم کو لوگ جنگ میں لے نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو کہا پھر کہا سرکار آپ اجازت دے دیو بس۔ آقا فرمایا اگر ہماری اجازت کی بات ہے تو چلو ہماری طرف سے چھوٹ ہے، سبحان اللہ۔ عمرو بن جموح لنگڑے پیر کے تھے، بھچکتے ہوئے گئے۔ لوگوں نے کہا تو ہم لوگوں کی بے عزتی کراؤ گے؟ ارے یکو وار روکو گے نہیں، بے عزتی کراؤ گے؟ تو حضرت عمرو بن جموح نے کہا ایسا ہے ہم بے عزتی نہیں کریں گے، جو کام کریں گے انشاءاللہ قیامت تک میرا نام روشن رہے گا، سبحان اللہ۔ اشارہ فرمایا ہے کوئی لڑنے والا ہمارے مقابل میں جس کی ماں نے دودھ پلا ہوا آوے؟ اب سب لوگ کہتے ہیں چلے کا آفت ہے، لڑے کے بہادری کی جوہر دکھا رہے۔ آخر کار اللہ کا شکر جنگ ہوئی، اور جنگ میں سے کامیاب ہو گئے۔ 1 مارا، 2 مارا، 3 مارا، 7 مارا، 9 مارا۔ اور مرنے کے بعد وہ لوگ کہتے تھے ان کے مارنے کا ہمیں انداز ہی نہیں لگتا کیسے مارتے۔ ان ایمان والوں نے ہم لوگوں کو اسلام اور قرآن دیا، تو خوش نصیب اللہ نوازے۔ 4 دن کی زندگی چھٹپٹانے کی ضرورت نہیں، مومن بنو، مسلمان بنو۔ اور میری بہنوں تم سے گزارش ہے کنیز فاطمہ بنو۔ 72 پیون پیاری فاطمہ نے سجدے کیے، 72 یہاں پیوندا کا کونوں چانس ہی نہیں۔ پیوندا لگانا تو کوئی عورت چاہتی ہی نہیں۔ آج تو کپڑا ہے بھی تبھی سر کھلا گھوم رہے۔ آج نہیں پتہ لگے کب، جب قبر میں تمہارے سر سے شراریں نکلیں گی، چنکاریاں نکلیں گی، بھاگی بھاگی پر کہاں جائیں؟ کہیں نہ جاؤ، یہی قبر میں گھومو۔ تو پیارے دوستو گزارش ہے، جلسہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے پیار کا جلوہ ہے۔
یہ لرزہ نہیں ہے میرے نبی کی تابعداری کا جذبہ ہے. آپ سبھی حضرات میرے بھائیوں بہنوں مصطفیٰ جان کے دیوانے بنو. آج ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ہم لوگوں کو آسودگی چاہیے, دولت چاہیے, سرمایہ چاہیے. اللہ کا شکر ہے سرمایہ کماؤ, لیکن وہی سرمایہ چاہیے جو عثمان غنی کا تھا. دولت حرام نہیں ہے, دولت بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ دولت جس دولت سے عثمان غنی نے اسلام پھیلایا, جس دولت سے بدولت میرے سرکار کے دیوانوں نے ماشاءاللہ ہتھیار دے اسلحے دیے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانوں, اللہ کا شکر ہے کبھی بھی آپ حضرات پریشان نہ ہوگے. کب؟ جب مصطفیٰ کا پیار سینے میں رہے گا, تب نبی آپ کتاب داری کا جذبہ رہے گا تب. اس لیے آپ سے گزارش ہے ہمارے سرکار کی ایمان والوں, میرے مصطفیٰ کے جاننے والوں, چاہے جتنا بڑا تمہیں دنیا میں تحفہ مل جائے, آخرت کے تحفے کے آگے کچھ نہیں. آخرت کے تحفے کے آگے کچھ نہیں. آج دنیا میں کھانا ملتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے, پانی ملتا ہے خوش ہوتا ہے, گرم ٹھنڈا ملتا ہے خوش ہے, سب کچھ ہے. مگر ہم جانتے ہیں میرے سرکار کے ایمان والوں, مصطفیٰ کے چاہنے والوں, ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ اندازہ لگائیے, ایک مرتبہ میرے سرکار کے دیوانوں راہ خدا میں دینے کا جذبہ پیدا کرو, خدا کے راہ میں لٹانے کا پیدا کرو جذبہ. انشاءاللہ دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں دم دیتا ہے. ہمارے سرکار کے دیوانوں, ایک مرتبہ ابو جہل کے دروازے پر فقیر آیا, اور فقیر مانگتا ہے تو بڑے شان سے مانگتا ہے, پہلے تعریف کرتا ہے تمہارا گھر بنا رکھا ہے, تمہارا جوڑا بنا رکھا ہے, تمہارا گھوڑا بنا رکھا ہے, تمہارا یہ بنا رکھا ہے, ہم کو ایک روٹی کا پٹا دیجیے, ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیجیے. اس انداز سے تو ابو جہل کے دروازے پر فقیر آیا, بڑے آن بان شان کے ساتھ کہا ہمیں کچھ عطا فرما دیجیے. ابو جہل نے پہلے جھانکا, دیکھا کہ ہمارے محلے کا ہے کہ نہیں, ہمارے شہر کا ہے, اگر نہیں ہے تو اس سے مذاق کیا جائے. کبھی فقیر سے مذاق نہ کرنا, کبھی فقیر سے تفریح نہ کرنا, ورنہ الٹا ہو جاتا ہے. ابو جہل کے سامنے آیا, ابو جہل سے مانگا, اور مانگنے کے بعد ابو جہل نے نکل کے دیکھا کہ یہ مکے کا نہیں, اس سے مذاق کیا جائے. بلایا, کہا ایسا ہے ہمیں جو دینا ہوگا وہ تو دے ہی دیں گے, لیکن آج ہم تمہیں اتنا بڑا پتہ بتا رہے ہیں, اتنی بڑی دولت کا پتہ بتا رہے ہیں, اگر وہاں پہنچ گیا تو اتنا مالا مال ہو جائے گا کہ آج کی تاریخ سے مانگے گا جھنجھٹ کا تب. وہ لالچی فقیر اس نے کہا حضور دیجیے چاہے نہ دیجیے پتہ بتائیے, ترنت سلنڈر ہو گیا. اب ابو جہل نے کیسا پتہ بتایا, کہا جاؤ ہم تم کا تمہارے نام نہ بتائیں گے, یوں جاؤ یوں جاؤ یوں جاؤ, اور وہاں جو پہنچو گے تو بہت بڑے دروازہ, بہت بڑے سخی کا دروازہ ہے, بہت بڑے دھن والے کا دروازہ ہے. وہ کس کا دروازہ تھا؟ جن کے گھر میں ہفتہ کھانے نہ پاتے. شیر خدا کی چوکھٹ کا پتہ بتایا, علی کی چوکھٹ کا پتہ بتایا. جب دروازے پر پہنچتا ہے ویسے ہی پہنچتا ہے, اور جانے کے بعد شیر خدا کے دروازے پہنچ گیا اور پکار کر کہا اے دولت کے مالک, مالدار ہو تم کو مولا نوازا ہے, ہمیں کچھ عطا فرما دو. تو شیر خدا فرماتے تو ہمیں جانتا ہے کہ ہم دولت والے کا, حضور دولت والا کہیں چھپتا ہے؟ کہ کس نے بتایا, کہ کس نے, پورے مکہ میں تمہاری دھمک ہے, اتنی دولت تمہارے پاس, ہم اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں. تو شیر خدا نے فرمایا سن, اگر ہمیں دولت والا بتایا گیا ہے تو آج ہم تجھے اتنا دے دیں گے, آج اتنا نواز دیں گے کہ آج کی بات سے تجھے مانگنے کا معاملہ نہیں رہے, مگر دیں گے کب؟ سبحان اللہ, ہمارا نام پتہ بتانے والے کا پتہ بتائے تب. ہمیں کس نے بتایا, ہمارا نام کس نے بتایا؟ ارے حضور ایسے سنا کا نہیں, اگر سنا ہے تو کچھ نہیں, اگر سنا ہے تو بتا ہمارا نام کس نے بتایا. تو کہا حضور یہ نہیں بتا پائیں گے. کہا اچھا سن, کچھ پتہ ہے, کہا اتنا جانتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کو پتہ بتایا ہے, بھوکا جیسی داڑھی, بڑی بڑی آنکھیں, بڑا بڑے پگڑ. کہا کون ہے؟ کہا حضور نام نہیں جاتے. تو شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم, علم بابہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. شیر خدا نے فرمایا سبحان اللہ, ابو جہل تو نہیں کہا حضور وہی. اب آقا فرماتے ہیں کہ بڑھایا, اور بڑھانے کے بعد شیر خدا فرماتے ہیں اے سائل تو ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جا, آج اتنا ہم دیں گے کہ تو مالا مال ہو جائے گا. وہ کھڑا ہے, ہاتھ پھیلایا نہ. اب شیر خدا کچھ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, نہ بول رہے ہیں نہ کھول رہے ہیں, خالی منہ ڈول رہا ہے. اشارہ فرما آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد شیر خدا فرماتے شو ان کو باندھ لے, چلا جا, نہ تو دیکھنا نہ کسی کو دکھانا, اسی کو دکھانا. سبحان اللہ. ابو جہل کو دکھانا, ابو جہل کے سامنے پہنچتا ہے,
इधर मेरे सरकार का दीवाना जब लेके जा रहा है, आका फरमाते हैं ले जाऊं उसी को दिखाना। बस शेर खुदा की बारगाह से निकलने के बाद इशारा फरमाता प्यारे अली ने कि न तू देखना न किसी को दिखाना, उसी को दिखाना। ये दबाए चला जा रहा है। अबू जहल के दरवाजे पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद अबू जहल ने मोहल्ला के लोगों को बुलाया कि याद की तरह मैंने कभी अली से मजाक नहीं किया है, उनके पास कुछ है नहीं, क्या देंगे, आज हंसने का मजा आएगा। हंसैया बुलाए गए, पूरी गैंग आ गई हंसने के लिए। इधर से शेर खुदा का शायर जाने वाला जाता है तो अबू जहल ने देखा कुछ दबाए चला रहा है। आवाज है क्या मिला, कहा छटपटाओ ना, तुझी को दिखाना, तुझी को दिखाना। करीब पहुंचा, कहा क्या मिला, कहा बस आवाज मत दो, तुझी को दिखाना है। माशाल्लाह जब अबू जहल के सामने वो शायर पहुंचता है, हाथ बांधे चला जा रहा है। कहा क्या मिला, जब हाथ खोल के देखा है तो माशाल्लाह हाथ माशाल्लाह मोतियों से भरा हुआ, हाथ में मोती लपलपा रखा। कहाँ मिला, कहाँ जहाँ भेजो वहां मिला। कहा अली ने कहा, अली ने दिया। कहा कहाँ से दिया, और सुनो, अली ने कहाँ से दिया, नमक कहाँ से दिया, अपनी जबान से दिया। ये उनका छू है कि तू देख रहा है, अबू जहल का मुंह धुआं होगा। लेकिन जो हंसने वाले थे उन लोगों ने फकीर को पकड़ा, कहा ऐसा है तुम हमको भी लेके चलो। कहा कहाँ लेके चले, जहां मोती पाया। सब लोग गए, बंधे हुए लोग गए, बड़े हौसले के साथ गए। दरवाजे पर पहुंचे, शेर खुदा अली, कहा कौन नहीं, कहू पहले तुम अकेला था, ये पूरी गैंग था, कैसे है हुजूर, इनको ये दो मोती दिया है, ये कौन सा दरिया का मोती है, कौन सा सीप का मोती है। तो माशाअल्लाह शेर खुदा फरमाते हैं न दरिया का मोती है,